خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ذہنوں کو کھولے تاکہ ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم خدا کا کلام پیش کریں، ہم اس چیز پر میڈیٹیٹ کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری جو کہ صلیب پر مر گیا تھا اور آج کے دن یعنی کہ ہفتہ کو جب کہ وہ قبر میں تھا، لیکن اس کی روح کہاں تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اکثر ہم لوگ جو کہ خدا کے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہماری روح تو دو جگہ جا سکتی ہے اگر ہم بائبل کی سٹڈی کرتے ہیں اور خداوند کے شاگرد ہیں، کہ یا تو خدا کے پاس ہوگی یا پتال میں ہوگی، پانی کے نیچے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو کہ خداوندوں کا خدا ہے، الفا و اومیگا، ابتدا و انتہا، اول اور آخر ہے، جب اس نے اپنی جان دی صلیب پر تو اس کی روح کہاں گئی تھی؟ اس کی روح ہم بائبل میں سے دیکھیں گے، افسیوں 4 باب اس کی 8 آیت ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ وقت کی مناسبت سے یہ کلام پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم اور چیزیں بھی دیکھیں گے جو ہمارے ذہنوں کو کھول سکتی ہے، بلکہ کھولتا ہے خدا کا کلام۔ افسیوں 4 باب 8ویں آیت کو پڑھیں۔ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ آمین آمین۔ یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ 9ویں اور 11ویں آیت تک پڑھ لیں تو ذرا کچھ اور ہی اچھا، 12ویں تک 9 سے 12 اور پڑھ لیں تاکہ کچھ سمجھ لگے کہ کس کے بارے میں پولس رسول لکھ رہا ہے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ آمین۔ یعنی کہ جو خدا نے یہ گفٹ دیے ہیں، ہولی اسپرٹ کے گفٹ دیے ہیں آپ کو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان سے کھیلتے رہیں جیسے کھلونے ہوتے ہیں، ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ یہ خدمت گزاری کا کام ہے اور کلیسیا کی بہتری کے لیے، کلیسیا کی ترقی کے لیے خدا نے یہ گفٹ ہمیں دیے ہیں۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نیچے کے علاقہ میں بھی اترا تھا۔ مسیح کے شاگردوں کو پہلے سے یہ کلام معلوم ہے کہ جو یہ کلام کیا جا رہا ہے، لیکن وقت کی مناسبت سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ کلام ہمیں دینا پڑتا ہے کہ خداوند کی روح، مسیح کی روح وہ کہاں تھی جب وہ صلیب پر مر گیا تھا، اور آج کا دن ہفتے کا دن ہے، اور آج کے دن مسیح کی روح پتال میں گئی ہوئی تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی روح جو پتال میں گئی تھی، کیا وہ مسیح کی روح تھی کہ کسی اور کی بھی روح تھی؟ وہ وہی روح۔ ہم جاتے ہیں کلام کے اندر اور زکریا کے صحیفے میں دیکھتے ہیں 9 باب اس کی 11ویں آیت کو پڑھے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس کی روح ہے جو کہ پتال میں گئی تھی۔ زکریا کا صحیفہ اس کا 9 باب اس کی 11ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں، کوئی بھی پڑھے بھائی۔
تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا. آمین. آپ 12ویں بھی پڑھ لیں. میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا. اے امیدوارو، اسیرو، قلعہ میں واپس آؤ. آمین. کیونکہ میں نے بس کافی ہے. یعنی کہ خداوند فرماتا ہے اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے، یعنی خدا کہتا ہے مسیح خداوند کو، یعنی کہ اپنے بدن کو کہتا ہے کہ تیرے خون کے وسیلے سے. یہاں خدا یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے خون کے وسیلے سے، بلکہ تیرے خون کے وسیلے سے، یعنی مسیح کے خون کے وسیلے سے میں اندھے کنویں میں جا کر، میں نے، کوئی دوسرا تیسرا شخص نہیں تھا. اگر 3 خدا ہوتے تو باقی دوسرے خدا بھی دوست کے ساتھ ہی ہونا تھا، ان کی روحوں کو بھی. لیکن یہاں لکھا ہے کہ میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا. میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا. اے امیدوار اسیروں، قلعہ میں واپس آؤ. یعنی کہ خدا ہمارا قلعہ ہے. وہ جو قیدی تھے، جو نبی تھے، پرانے عہد نامے کے لوگ مرے ہوئے تھے، جو نوح کے وقت مرے ہوئے تھے، جنہوں نے توبہ نہیں کی تھی، ان کو بھی موقع دیا کہ وہ مسیح کو دیکھ لیں تاکہ مسیح پر ایمان لائیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. تو خدا باپ جو کہ یہوہ خدا ہے، وہ اندھے کنویں میں گیا تھا. لیکن پالوس کہتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی روح تھی جو اندھے کنویں میں گئی ہے. یہ تفسیر کی گئی ہے. اور پھر ہم پطرس کے پاس چلتے ہیں کہ پطرس کیا کہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس 3 باب اس کی 18 سے 20 آیت کو پڑھے. اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں. آمین. آمین. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پطرس نے بھی یہی بات کہی جو پالوس نے کہی تھی کہ کیا لکھا ہے، اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے، مسیح راست باز ہے. ہم میں سے کوئی راست باز نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ کوئی بھی راست باز نہیں ہے، صرف خداوند یسوع مسیح راست باز ہے، کیونکہ وہ خداوند خدا ہے. وہ تو راست باز اس نے تو ہونا ہی ہے. آج تک لوگ مسیح کو سمجھ نہیں سکے کہ وہ کون ہے. وہ یہی سمجھا کہ وہ خدا کا مارا کوٹا اسے سمجھا گیا. ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. لکھا ہے کہ اس یعنی راست باز نے نہ راستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا. یعنی کہ بار بار دکھ نہیں اٹھایا. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ جب مسیح حل میں گیا تھا، یعنی پتال میں گیا تھا، تو وہ اس کی روح جلی تھی، وہ بہت زیادہ اس کو مصیبت پڑی تھی. اور خدا نے تو یہ چیزیں بنائی ہیں، مسیح نے تو یہ سب چیزیں بنائی ہیں. وہ کیوں جلے گا؟ وہ تو سورج میں بھی جا سکتا ہے، تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ آگ ہے، ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے. تو لکھا ہے کہ اس نے ایک بار دکھ اٹھایا، یعنی صلیبی، اور وہ جو مارا گیا مسیح خدا ان کو، وہ ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے